ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 18 اور جمادی الثانی کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے ضلع کرگل کے صحافیوں کے لیے 2 روز سے جاری تربیتی ورکشاپ کا آج اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے انفارمیشن انجینئر پنچوک ٹاشی بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن یوٹی لداخ امتیاز کاچو بطور مہمان اعزازی کے علاوہ ریسورس پرسن جمال افروز خان، سینئر کیمرامین آج تک، میقات ہاشمی ایسوسیٹ ایگزیکٹو ایڈیٹر ABP نیوز اور فلم میکر افتخار حسین کے علاوہ مقامی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مہمان خصوصی انجینئر پونچوک ٹاشی نے اپنے خطاب میں کرگل کی مقامی صحافیوں کی خدمات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ کرگل کے تعمیر و ترقی میں یہاں کے میڈیا سے وابستہ افراد کے اہم کردار رہا ہے. انہوں نے اس موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کر کے بہتر طریقے پر تربیت و جانکاری فراہم کرنے کے لیے ریسورس پرسنز کا شکریہ ادا کیا. جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن یوٹی لداخ امتیاز کاچو نے کہا کہ محکمہ انفارمیشن یوٹی لداخ کے صحافیوں کو صحافت سے جڑے جدید تقاضوں اور صحافتی اصولوں سے متعلق وقتاً فوقتاً تربیت فراہم کرتے ہیں. امتیاز کاچو نے ضلع کرگل کے صحافیوں کی خدمات اور کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سخت موسمی حالات اور دیگر مشکلات کے باوجود کرگل کے صحافی عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری پروگراموں اور اسکیموں کو لوگوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. جبکہ اس سے قبل پریس کلب کے صدر محمد حسین خالو نے DIPR کرگل کا مقامی صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کرنے پر شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام رکھنے کی گزارش کی. اسی طرح حسین خالو نے کرگل ضلع کے صحافیوں کے مسائل و مشکلات سے بھی حکام کو آگاہ کیا. آخر میں اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر انور علی سرپا نے شکریہ کی تحریک پیش کی، جبکہ پروگرام کی نظامت حکیمہ بانو نے انجام دی. روز ولادت باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ایک اہم میٹنگ امام خمینی ٹاور میں ہونا قرار پایا ہے. لہٰذا تمام بسیجی ممبران و جوانان سے گزارش کرتے ہیں کہ کل مورخ 19 دسمبر بروز جمعرات صبح 11 بجے خمینی ٹاور میں تشریف لائیں. اس میٹنگ میں یوم خواتین کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے علاوہ حالیہ دنوں میں مڈل ایسٹ میں رونما ہونے والے واقعات پر بھی ماہرین تفصیلی بیان سے آگاہ کریں گے. لہٰذا تمام ممبران لازمی طور پر شرکت کریں. من جانب جنرل سیکرٹری بسیج امام IKMT کرگل. آنگن واڑی ورکرز کی ایک وفد گزشتہ روز یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر BD مشرا سے راج نواز لہ میں ملاقات کر کے اپنے مسائل و مطالبات اجاگر کیے. ذرائع کے مطابق آنگن واڑی ورکروں نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ سے اپنے اجرتوں یعنی اونررم میں اضافہ کرنے کی مانگ کی. اس موقع پر LG کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال، کمشنر سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر پدما انگمو اور ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر صفدر علی کو طلب کیا. اس دوران آنگن واڑی ورکرز نے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر BD مشرا کو یوٹی لداخ میں کام کر رہی آنگن واڑی ورکرز اور یوٹی چندی گڑھ کے آنگن واڑی ورکروں کی ماہانہ اجرتوں میں تفاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوٹی لداخ کی آنگن واڑی ورکروں کو بھی چندی گڑھ، یوٹی اور ملک کے دیگر مرکزی زیر انتظام علاقہ جات کے
آنگنواڑی ورکروں سے بہت کم اجرت دی جاتی ہے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے اس بارے میں ذاتی مداخلت کر کے آنگنواڑی ورکروں کی ماہانہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ایل جی موصوف نے وفد کو یقین دلایا کہ یو ٹی لداخ کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اگر گنجائش ہوئی تو آنگنواڑی ورکروں کے مطالبات پر غور کر کے ان کی ماہانہ تنخواہوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ کلچرل اینڈ لٹریری سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے بوٹی زبان کو لداخی زبان قرار دینے پر شدید اعتراض جتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ذاتی مفاد کے حامل لوگوں نے بوٹی زبان کو پورے یو ٹی انتظامیہ کی زبان قرار دیا ہے اور اسے خود ساختہ نام دے کر آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لداخ کی لسانی تاریخ میں ایسا کوئی نام نہیں ملتی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لداخ میں جو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ پرگی، لہسکت، شمسکت، چنگسکت، بلتی اور شینا وغیرہ ہیں، جبکہ پرگی، بلتی اور لہسکت قدیم تبتی زبان کی مختلف شاخیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2001 کی مردم شماری میں بوٹی نام کی کوئی زبان نہیں تھی اور سال 2011 کی مردم شماری میں اسے خفیہ طور پر شامل کیا گیا۔ انہوں نے یو ٹی انتظامیہ سے اپیل کی کہ لداخ کے مختلف علاقوں اور قوموں کی الگ الگ زبان اور شناخت اور صدیوں سے چلے آ رہے آپسی بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو مد نظر رکھ کر لداخ کی زبان کو لداخی زبان رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بوٹی زبان کو آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے حکومت سے سبھی علاقوں کی جذبات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام زبانوں کے وسیع تر مفاد کا لحاظ رکھنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم 10.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -10، زنسکار میں -12.9 اور دراس میں -13.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج کرگل سے سری نگر کی طرف مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈیا گروپ کے لیڈروں نے آج وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج کیا۔ انڈیا گروپ کے لیڈروں نے امت شاہ کے خلاف احتجاج کے موقع پر کہا کہ انہوں نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا کہ مسٹر شاہ نے منگل کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کا جواب دیتے ہوئے بابا صاحب کی توہین کی اور اپوزیشن پارٹیاں اس توہین کو قبول نہیں کریں گی۔ اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ مسٹر شاہ کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس احتجاج میں ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھرگے، ایوان زیرین لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڑا سمیت کئی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران موجود تھے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بابا صاحب کی توہین کی ہے۔ کانگریس کے درجہ فہرست ذات کے محکمے کے سربراہ راجیش الوتیا نے کہا کہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی کے لیے تشہیق آمیز بیان دیا۔ یہ RSS بی جے پی کی منوادی سوچ کو بے نقاب کرتا ہے۔ بابا صاحب کے آئین میں دلتوں، اقلیتوں اور خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ امت شاہ جی کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ ارنا نے صہیونی اخبار ہارتس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں 200 اسکولوں کے اسٹوڈنٹس نے آج سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کا مطالبہ کیا۔
حال ہی میں ہزاروں سیونیوں نے ایک بار پھر حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کرنے کی حمایت میں مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں لیت العال سے کام لینے کی بنا پر سیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ غزہ پٹی پر سیونی فوج کی بمباری میں اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکتوں اور نتنیاہو کی جانب سے قیدیوں کی تبادلے کے سلسلے میں حماس کے ساتھ معاہدے کے لیے لچک کا مظاہرہ نہ کیے جانے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں نتنیاہو اور اس کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔